السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر جو اتفاق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فوت ہوئے ہیں۔ اس پر تو سیرت نگاروں کا اتفاق ہے اور اس طرح کے آثار ملتے ہیں۔ اب آپ کی تدفین کب ہوئی ہے، سوموار کو، منگل کو یا بدھ کو؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ تاریخی واقعات تو ہیں، ان میں سے بدھ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں معروف ہے اور سیرت کی اکثر کتابوں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ بدھ کی رات کو آپ کی تدفین ہوئی، اس بارے میں تو کوئی اثر اس بارے میں ثابت نہیں۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی کتاب ہے، وہاں ایک دو آثار لکھے ہوئے ہیں بدھ کے حوالے سے۔ ایک اثر لکھا ہے، یہ الطبقات الکبریٰ مکتبہ علمیہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد اور 209 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں عثمان بن محمد الاخنسی، یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین حین زاغت الشمس ودفن یوم الاربعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن جب سورج ڈلا اس وقت فوت ہوئے اور بدھ کے دن تدفین ہوئی آپ کی۔ تو ایک تو یہ تابعی ہیں، درمیان میں تابعی اور صحابی کا واسطہ نہیں ہے، اس لیے مستند بات ہی نہیں ہے کہ ان سے سنی کیسے ان کو بات پہنچی، ہمارے پاس کوئی متصل سند نہیں۔ دوسرا، اس میں محمد بن عمر واقدی کذاب راوی ہے، تو یہ کذاب راوی کی روایت تو سخت ضعیف اور من گھڑت ہوتی ہے، اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اثر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، اسی جلد اور اسی صفحے میں بیان کرتے ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہی، فماکث یوم الاثنین والثلاثاء، تو سوموار اور منگل کو آپ کو وہیں رکھا گیا، آپ کی تدفین نہیں ہوئی، حتیٰ دفن یوم الاربعاء، حتیٰ کہ بدھ کی رات آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو اس میں محمد بن عمر واقدی کذاب راوی ہے اور ابی بن عباس یہ ضعیف راوی ہے، ان دو علتوں کی وجہ سے یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اب کچھ آثار ملتے ہیں تابعین سے، صحابی کسی سے کوئی اس بارے میں اثر نہیں ملتا منگل کی رات کی تدفین کا۔ ایک تو موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے بغیر سند کے ایک قول لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار کو وفات ہوئی اور منگل کے دن آپ کو دفنا دیا گیا۔ تو یہ روایت چونکہ اس کی سند ہی نہیں ہے، بغیر سند کے معلق روایت ہے، تو اس کی تو اسنادی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ دوسری روایت ہے، ایک شمائل ترمذی کتاب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ اثر لکھا ہوا ہے، سند اس کی حسن ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے سوموار کو اور آپ کی تدفین ہوئی ہے منگل کے دن۔ اس میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف یہ تابعی ہیں، 396 نمبر روایت ہے شمائل ترمذی کی، سند اس کی حسن ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو فوت ہوئے ودفن یوم الثلاثاء، اور منگل کو آپ کی تدفین ہوئی۔ تو یہ تابعی کا اثر ہے، صحابی کا واسطہ نہیں، صحابی بیان کرے تو ہم اس کو مستند مانیں، اس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک اثر ملتا ہے تابعی کا ہی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، چارپائی پہ آپ کا جسم رکھا گیا، لوگ گروہ در گروہ جمع داخل ہوتے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھتے۔ آپ سوموار کو فوت ہوئے دفن یوم الثلاثاء، اور منگل کو آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو ان آثار سے، تابعین کے آثار سے اگر ہم مان لیں کہ آپ کی منگل کو تدفین ہوئی ہے، یہ بھی کوئی مستند دلائل نہیں ہے۔ باقی آپ کی تدفین میں معمولی سی تاخیر ہوئی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو
صحیح بخاری میں ہے جب آپ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا آپ فوت ہو گیا، اور حضرت عمر سمیت کچھ صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی نے کہا تو میں تو اسے قتل کر دوں گا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوگی۔ تو اس پہ بھی کچھ ٹائم لگا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی واقع وفات ہوگی اور قرآن کی آیت بھی پڑھی، تب جا کے لوگوں نے تسلیم کیا، سب نے بالاتفاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے۔ اب آپ کی کچھ ٹائم تو یہ لگا، اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ تھا کہ انصار کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا کوئی امیر منتخب کر لینا چاہیے، تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح ان کو پتہ چلا تو یہ 3 لوگ وہاں گئے تھے اور کہا تھا کہ خلافت قریش سے ہے، آپ اس کو تسلیم کریں۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ ٹھیک ہے، خلیفہ قریش سے ہونا چاہیے، تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ یہ حضرت عمر کی بیعت کر لو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا کہ خلافت کے لیے موضوع حضرت ابوبکر ہیں۔ تو وہاں سے بیعت ہوئی، پھر وہ سارے مسجد میں آئے، مسجد میں بیعت ہوتی رہی، اس پہ بھی کچھ ٹائم لگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل تھے آپ کے بارے میں کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، اس کے بارے میں بھی کچھ مشاورت ہوئی، فہم و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ آپ کو کپڑوں سمیت ہی غسل دینا چاہیے، آپ کے کپڑے اتارنے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد تدفین کا مسئلہ تھا کہ آپ کو دفن کہاں کرنا چاہیے، تو یہ بھی پھر آراء آئی، حضرت ابوبکر کی رائے معتبر تھی کہ جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل تھے، جس سے جنازے میں پھر جنازہ لوگوں نے فرداً پڑھا ہے، 10 لوگ آتے تھے۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے سند کے ساتھ، ابو اسیب یا ابو اسیم بیان کرتے ہیں کہ باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا تھا کہ لوگ اپنے طور پہ جائیں، 10 بندے جاتے، اپنی طرف سے نماز جنازہ پڑھتے، باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں بھی دیکھیں کتنی تعداد میں لوگ تھے اور کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ بس یہ کچھ تاخیر تدفین کی وجوہ تھی، باقی کہ بدھ والی تو بات سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ منگل میں تدفین کے آثار آتے ہیں، وہ بھی تابعین سے ہیں، کسی صحابی سے مسند کوئی نہیں ہوتا۔ باقی کچھ تاخیر تو لگتی ہے، کتنی ہوئی، سوموار کو ہی دفنا دیا گیا، یہ منگل تک چلے گئے۔ اس میں یہ اسباب جو بیان کر دیے ہیں وجوہ یہ تھی۔ السلام علیکم۔